پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نصیحتوں کا بیان چل رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، کہ مجھے میرے دوست نے، مجھے میرے محبوب نے، مجھے میرے حبیب نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ ان 7 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے حکم دیا کہ میں مساکین اور غرباء سے محبت رکھوں اور میں ان کے قریب رہوں۔ وامرنی ان انظر الی من دونی ولا ان انظر الی من فوقی، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں دنیا کے معاملات میں اس آدمی کو دیکھوں جو مال میں، سامان میں، چیزوں میں مجھ سے کم ہو، ایسے کو نہ دیکھوں کہ جو مجھ سے زیادہ ہو، تاکہ میرے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اور مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں چاہے لوگ مجھ سے اپنا تعلق توڑ رہے ہوں، مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں۔ یہ 3 مضامین گزشتہ جمعوں میں بیان ہو چکے۔ چوتھا مضمون اور چوتھی نصیحت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وَأَمَرَنِی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اللہ اسأل احدا شیئا، کسی سے میں کچھ بھی نہ مانگوں، کسی سے میں کبھی سوال نہ کروں، کسی سے میں کبھی کچھ بھی نہ مانگوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مبارک تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ ہر بندہ اپنے اللہ سے مانگے، ہر بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہر بندہ اپنے اللہ کا محتاج بن کر رہے، اللہ کسی کو کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ حکم یہ ہے کہ کسی سے بھی کبھی سوال نہ کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنے مصائب، اپنی دلی کیفیات، سب کی سب اپنے اللہ کے سامنے ذکر کرو۔ جب اللہ دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ دے تو پھر صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بہت بلند ترین اور اعلیٰ درجہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی سواری پر سوار ہو، تم میں سے کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ سے چابک گر گیا اور وہ نیچے اترے اور خود اٹھائے، وہ بھی کسی سے نہ مانگے۔ یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ بھی کسی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ اس قدر اہمیت ہے کہ آدمی کا ہر وقت، ہمہ وقت اس کا ذہن، اس کا دھیان اپنے اللہ کی طرف لگا رہے، اپنے اللہ ہی کو وہ سب کچھ، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا تسلیم کرے۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ مانگنا، سوال کرنا 2 طرح کا ہے۔ ایک تو روزمرہ کی چیزیں ہیں، آپ استعمال کے لیے کسی سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، بھائی یہ مجھے استعمال کے لیے دے دو۔ آپ کسی سے قرض لے لیتے ہیں، مجھے اس وقت یہ ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی مجھے قرض چاہیے۔ یا اسی طرح سے آپ کوئی اور دوسری چیز کسی سے مانگ لیتے ہیں۔ اس میں بھی بلند ترین درجہ تو یہ ہے کہ اس میں بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مانگنے کا طریقہ کیسے بتایا، سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے کہ جس آدمی کو کوئی حاجت ہو، جس آدمی کو کوئی حاجت ہو، اسے چاہیے وہ حاجت چاہے براہ راست اللہ سے تعلق رکھتی ہو
یا اللہ کے کسی بندے سے تعلق رکھتی ہو، اس بندے کو چاہیے کہ مانگے کیسے؟ پہلے وہ وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر میرے اوپر درود شریف بھیجے، پھر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم دعائے حاجت یہ دعا پڑھے، اس کے بعد اللہ سے اپنا مسئلہ عرض کرے۔ اب اگر یہاں مسئلہ اور چیز ایسی ہے کہ جو مجھے فلاں آدمی سے لینی ہے، تو یہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ پہلے تم یہ عمل کر لو کہ اے اللہ فلاں سے مجھے قرض چاہیے، دینے والا تو تو ہی ہے، دل میں ڈالنے والا تو تو ہی ہے۔ پہلے اللہ کی طرف آپ کا ذہن جائے، پھر سبب اختیار کرنے کے لیے میں اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پہلا رجحان، پہلا ذہن اللہ کی طرف جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سبب کے درجے میں آدمی کسی سے اگر کہہ دیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک تو یہ مانگنا ہے۔ نمبر 2، اس مانگنے کو ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں رہ کر مانگنا کہا جاتا ہے، اور ایک مانگنا ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر ہو کر۔ اسباب سے بالا تر کیسے ہے؟ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے گر جاتا ہے، اب اس شخص کو مدد کی تو ضرورت ہے، برابر سے گزرنے والے آدمی سے کہے ارے فلاں میرا ہاتھ پکڑو مجھے کنارے میں لے جاؤ، ارے فلاں میرا ہاتھ پکڑو مجھے سڑک پار کروا دو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ سوال کسی سے کر سکتا ہے، ارے میں مشکل میں ہوں میرے ساتھ مدد کر دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے واقعتاً وہ تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، کسی حادثے میں مبتلا ہو گیا ہے، اب آپ سے وہ مدد طلب کر رہا ہے، آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کا یہ مدد آپ سے طلب کرنا گو کہ اس وقت بھی اس کی نگاہ اور نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، لیکن سبب اختیار کرتے ہوئے یہ ظاہری سبب اختیار کر رہا ہے۔ جیسے میں بیمار ہوں، شفا مجھے اللہ دے گا، لیکن یہ دوا بطور سبب کے میں اختیار کر رہا ہوں۔ کھانا کھا رہا ہے، بھوک اللہ مٹائے گا، یہ چیز میں بطور سبب کے اختیار کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے یہاں بطور سبب کے برابر والے سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہاں سے سڑک پار کروا دو، اٹھا کے مجھے کنارے پہ لے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر اسی وقت جو وہ گرا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس وقت اس جگہ سے فلاں بزرگ اٹھائے گا جو جا چکا ہے دنیا سے، شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اٹھائے گا، یا کوئی اور بزرگ جو زندہ ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے، یا وہ یہ نظریہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مجھے وہ یہاں سے اٹھائیں گے، یاد رکھیے گا پھر یہ شرک کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر ہو کر۔ اس لیے کہ جو آدمی دوسرے شہر میں ہے، یا جو آدمی دوسری جگہ پر موجود ہے، یا جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے، وہ یہاں کیسے اس کی مدد کو پہنچے گا؟ جو یہاں نہیں ہے وہ مدد کو پہنچے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ اللہ کا اختیار جب کسی بندے کو دے رہا ہے، چاہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، یا کسی اور ولی کو دے رہا ہے، یا کسی فرشتے کو دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا اختیار غیر کو دینا یہ شرک کہلاتا ہے، یہ اب شرک میں مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے اسباب کے دائرے میں رہ کر کسی سے بات کہنا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ذہن نشین فرمائیے کہ جو حدیث میں یہ کہا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ اسأل احدا شیئا، کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، یہ سوال اس وقت ہے کہ جب ایک آدمی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو کسی کا ضامن بن گیا،
کسی کے اوپر بوجھ آ گیا تھا، کسی پر بڑا قرض آ گیا، اس نے ضمانت اٹھا لی کہ میں ادا کروں گا، اور ضمانت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس اخراجات نہیں ہے، تو کسی سے اتنا لے سکتا ہے کہ یہ ضمانت پوری کر دے۔ یا کسی شخص کے گھر میں فاقہ آ گیا ہے، ایک وقت دو وقت فاقہ آ گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ کسی سے سوال کا اظہار کر سکتا ہے۔ یا کسی شخص کے گھر میں کوئی ایسی اچانک ناگہانی آسمانی مصیبت آ گئی ہے کہ جس مصیبت کی وجہ سے سارا کا سارا مال اس کا برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہے، اب وہ اتنا کسی سے لے سکتا ہے کہ وہ ایک وقت کھانا کھا لے، یا اتنا کسی سے لے سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی کسی حیثیت پر کھڑا ہو جائے۔ فرمایا اے قبیصہ، ان تین آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو آدمی صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا، اور وَمَن یستغنی، اور جو مستغنی رہے گا سوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی کرے گا، اور جو پاک دامن بن کر رہنا چاہے گا اللہ اس کو پاک دامن بنائے گا۔ اور فرمایا صبر سے بڑھ کر کوئی شے اچھی نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے اس لیے مانگتا ہے، اس لیے سوال کرتا ہے، دست دراز کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، فرمایا وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے جتنا زیادہ جمع کر لے، جو اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے تو وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا وجہ کسی سے سوال کرے گا اور دست دراز کرے گا اور کسی سے مانگے گا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو اس کے چہرے پر بھیک مانگنے کا نشان لگا ہوا ہوگا، بھیک کا دھبا اور داغ ہوگا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں نظر آ رہی ہوگی۔ اس قدر ممانعت فرمائی ہے سوال کرنے سے کہ اپنا ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت کو برباد کرنا، اپنی عفت کو برباد کرنا، اپنے نفس کو مجروح کرنا۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کی رسی اٹھائے، جنگل کو جائے، صحرا کو جائے، لکڑیاں کاٹے اور گٹھڑا لکڑیوں کا رسی کے اندر باندھ کر اپنی پشت پر لاد کر لائے اور آ کر بازار میں فروخت کرے اور بیچے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہو لیکن وہ فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے اپنی حاجت ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کم سے کم گھٹیا سے گھٹیا کام کرنا بھی بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ ہے کہ بندے کا تعلق صرف اپنے اللہ سے ہونا چاہیے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، بار بار ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک یہ جلد بازی نہ کرے۔ دوسری طرف اغنیا، مالدار، صاحب ثروت، ان کو خرچ کرنے کی تاکید کی، خرچ کرنے کی تاکید کی، تلاش کر کر کے خرچ کرو، حاجت مند کو ڈھونڈو، للسائل والمحروم، کہ اللہ کے مقرب ہیں وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں سائل کے لیے بھی حصہ ہے اور محروم کے لیے بھی حصہ ہے، سائل مانگنے والے کے لیے اور محروم جو نہیں مانگتا لیکن ہے حاجت مند، عزت نفس کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔
تو ادھر تاکید ہے کہ خوب آپ خرچ کرو اور آپ تلاش کر کر کے خرچ کرو، خوب تلاش کر کے خرچ کرو، تاکہ معاشرے میں کوئی غریب نہ بچے، تاکہ معاشرے میں کوئی ایسا فرد نہ ہو جو محتاج ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یوں حکم دیا کہ جو آدمی رات کو اس طرح سے رات گزارے کہ اس کے برابر میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہے اور یہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے، فرمایا یہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہے، یہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کے اور خود بھی اور بچوں کو بھی خوب کھلا پلا کے اعلیٰ قسم کا کھانا کھلا پلا کے سویا اور برابر میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو دوسری طرف یہ تاکید کی صاحب مال لوگوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو، کہ وہ خوب مال خرچ کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے، اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرے، اور جاں بجاں مال کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے عطا کیا ہے، وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پتہ چلا کہ وہ مال جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا چاہیے۔ یہ بڑے اجر کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کبھی کبھی نکلا کرتے تھے، اور اس طرح سے نکلا کرتے تھے کہ اپنا لباس بدل کر، اپنا حلیہ بدل کر لوگوں کے حال و احوال جاننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کے جھونپڑے پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھا کہ بڑھیا پریشان زدہ ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ پتہ چلا، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جاؤ اپنا کام کرو، کام کرو۔ کہا نہیں آپ بتائیے۔ جب ضد اور اصرار کیا تو بڑھیا نے بتایا کہ گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کی شکایت کروں، عمر کی شکایت کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بھائی عمر کو کیا پتہ تھا؟ کہا جب نہیں پتہ تھا تو یہ منصب کیوں سنبھالا؟ جب خبر نہیں رکھتا تھا، نہیں رکھ سکتا تھا تو یہ منصب اور حکومت کیوں سنبھالی؟ فوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، بیت المال سے کچھ سامان اٹھایا، راشن اٹھایا، کچھ پکی گھر کی چیزیں جو تھی وہ لے کے آگے اور لا کے وہاں جھونپڑے میں رکھی، اسے کھلایا پلایا۔ کہنے لگی کاش تو عمر ہوتا۔ اسے نہیں پتا یہ کون شخص ہے، کس سے بات چیت کر رہی۔ اور پھر اسی اثناء میں کچھ صحابہ حضرت عمر کو تلاش کرتے کرتے پہنچے کہ حضرت عمر کہاں ہیں؟ یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ جملہ اس عورت نے سنا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ عمر بن خطاب تو یہی ہے۔ تو یوں رات کو نکلا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے کہ کوئی حاجت مند ہو، کوئی ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت پوری کر لو۔ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے بھیک مانگنے والوں کا، پیشہ ور۔ یہ آج کل ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ملک میں، ہمارے شہر میں حد سے زیادہ معاملہ ہو گیا ہے، اور اس حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو حقیقت میں جو ضرورت مند لوگ تھے وہ محروم ہو گئے۔ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، پیشہ ور لوگوں کو دینا درست نہیں ہے۔ جن کا مزاج ہے روزانہ کا مانگنا، اگر کسی نے صدقہ دے دیا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن نہیں دینا چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے سب، چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے بوڑھا ہے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جوان کمانے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ جو مانگ رہا ہے قطعاً نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ روزانہ جب بھیک مانگنے سے ہر گزرنے والا آدمی جیب سے 5 کا سکہ تو نکالے گا ہی نکالے گا۔ اس کو کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے مشقت کو برداشت کرنے کی؟ وہ 1 بار 2 بار 4 بار 6 بار ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت کو مجروح کر چکا ہے، اب اس کے لیے عزت بے عزتی کا سوال رہا ہی نہیں ہے۔
اب اس کو اس میں حیا آتی ہی نہیں ہے، حیا نام کی شے ہی رخصت ہو گئی ہے، لہذا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ہم میں سے ہر آدمی گزرنے والا، چوک سے چوراہے سے گزرنے والا ضرور جیب سے نکالتا ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے صدقہ صحیح مصرف پر پہنچایا۔ اللہ کے بندو صدقہ کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پتہ ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کے لیے یہ چھتری بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نمبر 1 صدقہ حلال مال سے ہو، حرام مال کا صدقہ نہیں قبول ہوتا۔ نمبر 2 نیت آپ کی درست ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ صدقہ دو۔ نمبر 3 صحیح مصرف پر آپ نے صدقہ دیا ہو، خرچ کرنے کی جگہ ہے، مصرف صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 4 خرچ کر کے صدقہ دے کر آپ نے فقیر پر احسان نہیں جتلایا، تب صدقہ قبول ہوگا۔ نمبر 5 آپ نے اس کو اذیت نہیں دی، اس کو تکلیف نہیں دی، معنی یہ ہے کہ اس کی توہین اور تذلیل بھی آپ نے نہیں کی۔ اگر یہ 5 شرطیں آپ کے صدقے میں موجود ہیں تو پھر دیکھو یہ صدقہ کیسے مصیبت کو ٹالتا ہے۔ آج ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، ہماری مشکلات حل کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ 5 شرائط صدقے کی نہیں ہے جو قرآن میں بیان کی گئی۔ ہمارے صدقات میں یہ شرائط نہیں ہوتی، تو اس لیے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ صدقے کی قبولیت کے لیے یہ 5 شرائط ہیں، یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ کا صدقہ قبول ہوگا اور پھر آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیشہ ور فقیروں کو پھر آپ دیں گے، راستے چلنے والا ہر جو مل گیا اس کو آپ نے دے دیا، تو پھر مصرف میں تو مال نہ پہنچا۔ جن کی روز مرہ کی عادت ہے، ان کی دہاڑی ہی یہی ہے، ان کا پیشہ ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، باضابطہ باقاعدہ کے طور پر روزانہ صبح آ کر ان کو گاڑی چھوڑتی ہے اور شام کو گاڑی لے کر جاتی ہے۔ آپ کبھی اس پر تو غور کرو، تو وہ کہاں کے فقیر ہوگے، وہ کہاں کے حاجت مند ہوگے، وہ کہاں کے ضرورت مند ہوگے؟ انہوں نے تو اس کو کسب کا ذریعہ بنایا ہے، کمائی کا ذریعہ بنایا ہے اس چیز کو، اور اپنے مال کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر بڑی حیثیت کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح مصرف تلاش کر کے صدقہ کرو، اور آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جن کے گھروں میں فاقے ہیں، ایسے بھی ملیں گے جن کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کو نہیں کھا پاتے۔ ایسے افراد کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک جوان میرے پاس آیا، میں پھر بھی سوچا کہ شاید غلط کہہ رہا ہو، اور وہ کہنے لگا کہ کل دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کھانے کے پیسے نہیں تھے، کچھ تھوڑے سے پیسے تھے، باہر سے بیکری سے کوئی پاپڑ لے کے وہ میں نے اور وائف نے کھائے۔ اچھا بھائی کچھ راشن دے دیتا ہوں، پکانے کے لیے گیس بھی نہیں ہے، میٹر ہی کٹا ہوا ہے، بل جو نہیں ادا کیا، پھر سلنڈر لیا تھا اس میں گیس ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا رویا، خیر وہ آیا کسی اور مقصد کے لیے تھا، اس نے اپنا مسئلہ یہ چھیڑ دیا، بیچ میں بات آ گئی، تو وہ پھر میں نے ساتھی کو بھیجا، جاؤ جا کے تحقیق کر کے آ جاؤ، واقعتاً حاجت مند بھی ہے کہ نہیں، ضرورت مند بھی ہے کہ نہیں۔ وہ دیکھ کے آیا گھر میں واقعتاً وہ ضرورت مند تھا، پتہ بھی کر کے آیا، پوچھ کے بھی آیا، گھر کی نوعیت بھی دیکھ کے آیا، تو واقعتاً پتہ چلا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ تلاش کریں، ایسے افراد آپ کو شہر میں ملیں گے۔ یہ جو بے روزگاری کا زمانہ ہے، بے برکتی کا زمانہ ہے، بے روزگاری کہاں سے کہاں، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سوچو تو صحیح۔ اس مہنگائی کے عروج پر ایک غریب کا چولہا بجھا ہوا ہے۔ ایسے افراد کو تلاش کرو جو پیشہ ور سامنے آتے ہیں، ان کی وجہ سے ضرورت مند افراد محروم رہ جاتے ہیں، تو ضرورت مندوں تک اپنا مال پہنچاؤ۔ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، قرابت داروں میں تلاش کرو، یہ بڑی افضلیت کی بات ہے۔ اپنی بہنوں کو دیکھو، اپنے بھائیوں کو دیکھو، اپنے اقرباء اعزاء کو پہلے تلاش کرو، ان کے گھروں میں دیکھو، ان کے یہاں کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ باہر خرچ کرنے سے، روڈ پر چلنے والے آدمی کو دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے رشتہ دار کی خبر لو۔ قرابت داری کا ثواب بھی ملے گا، مال بھی مصرف پر پہنچے گا، اور راستے میں چلنے والوں کو اگر آپ نے عام صدقہ دے دیا تو ہو جائے گا، لیکن صدقات واجبہ دینا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ صدقات واجبہ سے میری مراد زکوٰۃ
یہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ صدقۃ الفطر صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ نظر مانی ہوئی صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ منت مانی ہوئی، قسم کا کفارہ، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ یہ تو دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی غنی ہوا اور اس کو آپ نے صدقات واجبہ میں سے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کفارے کی رقم دے دی، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ قسم کے پیسے دے دیے، قسم کا کفارہ نہیں ادا ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہم سب کے لیے نصیحتیں، وہ صرف ابو ذر غفاری کو نہیں ہیں، وہ میرے لیے بھی۔ وہ تو قربان جاؤں ان لوگوں پر، لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچایا۔ جو نصیحتیں اللہ کے نبی نے خاص طور پر ان کو کی تھی، انہوں نے وہ آگے پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگ اس پر عمل کریں۔ تو فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، مجھے حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت رکھوں، ان کے قریب رہوں۔ مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں صلح رحمی کروں، چاہے لوگ مجھ سے تعلق توڑیں تب بھی میں صلح رحمی کروں۔ مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، کسی سے سوال نہ کروں۔ تو آج کے مضمون میں ہماری یہ چوتھی نصیحت تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو باقی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بیان کریں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔